بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کے حالیہ بیانات سے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں کا مشورہ دینے والے خان صاحب خود ہی گھبرا گئے۔ ان کے حالیہ بیانات احساس شکست کا پتہ دیتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ سڑکوں پر آئے تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ انہیں اندازہ نہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے اب آپ کے پلے کچھ ہونا چاہیے جو آپ اپنی ناقص کارکردگی کے سبب کھو چکے ہیں۔ موجودہ حکومتی کارکردگی پہ نظر ڈالیں تو کہیں خیر کی نظر نہیں آتی۔ آمدن کے لحاظ سے امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی بلندیوں کو چھو رہی ہے، عام آدمی کی قوت خرید کم سے کم تر ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان کے ارد گرد خوش آمدیوں کے ٹولے اکٹھے ہیں جو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ میں لنگر خانے کھلے ہیں، غریب کو روٹی مل رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو حکمران ان خوش آمدیوں کے جھانسے میں آیا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑے جھوٹ سے شروع کرتے ہیں کہ حکومت نے جی ڈی پی گروتھ 5.3% ظاہر کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ گروتھ ریٹ واقعی ٹھیک اور حقیقت ہے تو پھر اس کا فائدہ عام شہری کیوں نہیں حاصل کر رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو 19 صدی پہلے ہم سے آزاد ہوا تھا آج بھی وہ ہم سے بہت آگے ہے۔ اس کا 1% ہمارے 2.06 روپے بنتے ہیں، یعنی اب ہم 1% کے بھی نہیں رہے۔ جسے ہم پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف دور میں ساکھ نے مصنوعی طور پہ روپے کو مضبوط رکھا، مارکیٹ میں ڈالر کو استحکام پر رکھا ہوا ہے، اسی طرح آج کی جی ڈی پی گروتھ بھی مصنوعی ہی لگتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی ماہرین معیشت ایسے نہیں ہے جو یہ نہ کہتے ہوں کہ غیر ملکی قرضوں کے سہارے کسی بھی ملک کی معیشت نہ تو مضبوط ہو سکتی ہے، نہ عوام خوشحال ہو سکتے ہیں، نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی نے ان 3 سالوں میں ریکارڈ غیر ملکی قرضے حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے ترجمان، وزیر خزانہ اور مالیاتی مشیروں کی طرف سے ایسے خوش کن بیانات اور دعوے تسلسل سے آ رہے ہیں کہ جیسے اس وقت ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہے اور عوام حکومت کی مثالی کارکردگی کی وجہ سے شادیانے بجا رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے اعداد و شمار ہیں اور وہ کون دیتا ہے۔ وہ ہر جگہ یہی راگ الاپتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پالیسیوں کی وجہ سے کسان کی آمدن میں 73% اضافہ ہوا اور انہیں 1400 ارب کی اضافی آمدنی ملی۔ اگر واقعی ایسی صورتحال ہوتی تو ملک میں ہر طرف کسانوں کی احتجاجی ریلیز نہ ہوتی، دھرنے نہ ہوتے۔ اس طرح عمران خان کا ماننا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے منافع میں 40 سے 60% تک اضافہ ہوا ہے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ وہ ورکرز کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں بوم آیا ہے، جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور اس سے منسلک 30 صنعتیں ترقی کر لی ہیں۔ ملک میں لاکھوں گھر بن رہے ہیں۔ عوام نے گھروں کی تعمیر کے لیے بینکوں سے 290 ارب روپے کے قرضے مانگے تھے، اب تک انہیں 20 ارب روپے کے قرضے جاری ہو چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب رو رہے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کے نام اخباروں میں اپیلیں چھپوا رہا ہے، کوئی سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہا ہے، کوئی ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے حکومت کو کوس رہا ہے۔ مہنگائی کے بارے میں تو عمران خان اکثر فرماتے ہیں کہ اس خطے میں سب سے کم مہنگائی پاکستان میں ہے، حالانکہ ہمارے عوام ریکارڈ توڑ مہنگائی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں مہنگائی کی بلند ترین سطح کے لحاظ سے پاکستان 30 نمبر پہ ہے، جبکہ حکومت پاکستان کا اپنا ادارہ شماریات ہر ہفتے مہنگائی کے بارے اعداد و شمار جاری کرتا رہتا ہے۔ وہی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ملکی معیشت مضبوط سے مضبوط ہو رہی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں سے 30 ارب ڈالر اور برآمدات سے 31 ارب ڈالر حاصل ہوئے۔ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھے، لیکن حکومت یہ نہیں بتاتی کہ اس کے دور میں پاکستان نے ریکارڈ بیرونی قرضے لیے اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ انوکھا منی بجٹ پاس کرایا اور اسٹیٹ بینک کے بارے میں قانون سازی کی، جس پر ہر کوئی حکومت کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن عمران خان سمیت ان کے 9 رکنوں کا ماننا ہے کہ سب بہت اچھا ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی والے معیشت کی تباہی سمیت کرپشن کے تمام الزامات سابقہ حکومتوں پہ لگاتے ہیں، لیکن عوام ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے 3 سالہ دور میں بیرونی قرضے حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہر شرط ماننے کے سوا کیا کیا؟ کیا حکومت نے گردشی قرضے اور بجلی قیمتوں میں کمی کے لیے کچھ کیا؟ فیول ایڈجسٹمنٹ، ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سمیت کسی قسم کے ٹیکس جاری کیے جو بڑھتے بڑھتے بجلی کی اصل قیمت کے تقریباً برابر پہنچ چکے ہیں، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایل این جی نہ لانے کی وجہ سے ہمارے پار لومز مہنگے ڈیزل پر چل رہے ہیں اور پیٹرول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ دور کی حکومتیں مصنوعی ٹیکس لگا کے زائد قیمتیں وصول کرتی تھیں۔ اب شاید نئے پاکستان میں پیٹرول پر صرف ٹیکس ہی وصول کیا جائے گا۔ حکومت اور حکمران نہ جانے کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب کے ہی مسائل بڑھیں گے۔ سچ یہ ہے کہ مارکیٹیں سنسان ہیں، گاہک غائب ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بند پڑا ہے،
पर्चियों पर कारोबार हो रहा है, लोग पैसा रोक कर बैठे हुए हैं, किसी को हुकूमती पॉलिसी पे एतमाद नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, उल्टा बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। और ये करप्शन ख़त्म करने के नारे पर आए थे लेकिन मुकम्मल नाकाम है। करप्शन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं, वो पहले से ज़्यादा इनके ख्याल में इनके दौर में कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। सच ये कि स्कैंडल हमेशा हुकूमत जाने के बाद आते हैं और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, क्योंकि इनकी अपनी नाअहली और करप्शन की एक लंबी कहानी है। दरअसल इमरान खान ने जैसे 92 के वर्ल्ड कप में एक टीम बनाई थी, वैसे ही अपनी हुकूमत के लिए नहीं बना सके, क्योंकि यहाँ उन्होंने मेरिट को मलूज़ खातर नहीं रखा। और यही बात वज़ीर आज़म उनकी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बुनियादी वजह भी है। इसमें कोई बुराई नहीं कि इमरान खान अपने दोस्तों यारों को ज़रूर एडजस्ट करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रखें जो वाकई कुछ करने की सलाहियत रखते हो। लेकिन इमरान खान पुराने पाकिस्तान के मेमारों से ही नया पाकिस्तान तामीर कराना चाहते हैं। कौन नहीं जानता कि इमरान के वज़ीर मुशीर गुज़िश्ता हुकूमतों में भी अहम तरीन ओहदों पर रह चुके हैं। इसे वो लोग हक बजाने में हैं कि ये इतने ही काबिल होते हैं तो पाकिस्तान इस हाल में पहुँचता क्यों। इस वक्त अवाम को सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें तो ये पता है कि इमरान खान की हुक्मरानी में अपने बच्चों को पेट भर कर खाना खिलाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान अशराफिया के लिए किसी जन्नत के टुकड़े से कम नहीं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ 15-20 हज़ार माहवार कमाने वाला तो अद्वियात, टैक्स और बिल समेत तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करने का पाबंद है, लेकिन लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाला अवाम के खादमों और मुलाजमों के लिए पेट्रोल बिल्स और दीगर तमाम सहूलियात ज़िंदगी उसके लिए मुफ्त है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त असूली सियासत की बजाय वसूली सियासत हो रही है। क्योंकि असली तौर पर तो इमरान खान को अपने इस बयान की लाज रखनी चाहिए कि मैं किसी की बैसाखियों के सहारे हरगिज़ इक़्तिदार में नहीं आऊँगा। मुझे हुकूमत की तश्कील के लिए मतलूबा अक्सरियत ना हासिल हुई तो अपोजिशन बेंच पर बैठना कबूल करूँगा, पर इक़्तिदार की बंदरबाट में शरीक नहीं होगा। लेकिन इमरान खान ने असूली सियासत के नारे लगाते हुए इक़्तिदार के असूल के लिए हर वो काम किया जिसका उन्होंने वादा किया था कि वो नहीं करेंगे। यूँ देखा जाए तो इमरान खान के इक़्तिदार की हवस ने तब्दीली का जनाजा निकाल दिया। सियासत में नारे लगाना, दावे करना, बातें बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन काम करना एक फ़न है। और ये साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ में बातें करने वाला ज़्यादा है, काम करने वाले शायद है ही नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता अदवार में करप्शन हुई है। नवाज शरीफ से जरदारी तक, संध्यार वली से महमूद अशरफी तक, फजल रहमान से शेरपाव तक, सब पर करप्शन के सैकड़ों इल्ज़ाम हैं। लेकिन PTI भी किसी लिहाज से कम नहीं है, इसकी आवाम बेबस हो चुकी है। हालत यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर जो इनकी खातिर मरने को तैयार थे, वो अब हुकूमत की कारकर्दगी से इंतहाई मायूस दिखाई देते हैं। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों का पुराना पाकिस्तान इस नए पाकिस्तान से कैसे बेहतर था। इसीलिए अब इमरान खान को बहुत जल्द अमली तौर पर कुछ करके दिखाना होगा। मज़ीद इनके दावे, वादे और ख्वाब, इनसे काम नहीं चलता, क्योंकि इमरान खान से हिसाब मांगने, PTI का एहतसाब करने का वक्त अब आ पहुँचा है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।